نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواہ مسلم. محترم حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج خطبہ جمعہ کے اندر ہمیں اور آپ کو حرص اور غلط آرزوؤں کے سلسلے میں متنبہ کیا گیا ہے. حرص بھی اگر خیر کے لیے ہے تو خیر ہے، اور اگر خیر کے کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کا انسان حریص بنے تو یہ شر. اسی طرح جھوٹی امیدیں اور آرزوئیں انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں. لیکن انسان کی عمر جس طرح بڑھتی ہے، بڑھاپے کی طرف جس تیزی کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کے اندر جوان ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں، حرص اور غلط آرزو اور امید، یہ چیزیں جوان ہوتی ہیں، انسان بوڑھا ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں اپنی زندگی کو بچانا چاہیے. لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ سورہ الانعام کی اور سورہ الکوثر کی آیات ہیں، اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ ہماری گفتگو انہی آیات اور حدیث سے متعلق ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کیا یہ فضل و کرم ہے میرے بھائیوں کہ ہم خلیج میں پہنچے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں ہم خلیج میں پہنچ کر کے حلال ذریعے سے اپنی روزی کما رہے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے. تو جہاں سے میرے بھائیوں یہاں سے ہم ریال اور ڈالر لے کر جائیں اور
دنیا کا بینک بیلنس جمع کریں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ایک بہت بڑی اس سے قیمتی دولت، ایک ان سے قیمتی دولت، درہم و دینار سے، ڈالر و ریال سے قیمتی دولت یہاں تقسیم ہو رہی، وہ دولت ہے عقیدہ توحید کی دولت، وہ دولت ہے عقیدہ توحید کی دولت۔ اس دولت کو بھی یہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں، صرف درہم و دینار کے نیچے نہ دبیں، صرف مال کمانے کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ یہاں سے مال لے جانے کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ لے کر جائیں اپنے ملکوں کے اندر، کیونکہ میرے بھائیوں ہمارے یہاں عقیدہ برباد ہے۔ بر صغیر، خواہ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، عقیدہ برباد ہے۔ سب سے سستا، سب سے بے قیمتی چیز ہمارے یہاں کیا ہے؟ عقیدہ ہے، کوئی اہمیت نہیں، عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کلمہ تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے سارے کام اس کلمے کے منافی ہوا کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے آج ہم شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے، دیار توحید میں ہمیں پہنچا دیا ہے، یہاں سے توحید کی دولت لے کر جائیں، توحید سیکھیں، توحید کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کے برکات کس قدر ہوتے ہیں۔ آج جو خلیج کے اندر امن و امان، سکون و اطمینان ہم محسوس کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ توحید کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذین آمنوا ولم يلبثوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے اس ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا، شرک کی آمیزش اس میں نہیں ہونے دی، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن و امان ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن و امان ہے، دنیا، قبر اور آخرت میں۔ اولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ تو آج یہ امن و امان کی فضا، یہ سکون و اطمینان کی فضا جو ہم خلیج میں محسوس کر رہے ہیں، جس کا مشاہدہ ہم اور سب کر رہے ہیں، یہ توحید کے برکات ہے، یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے۔ جس قدر انسان، جس قدر ہمارا معاشرہ توحید سے قریب ہوگا، شرک سے دور ہوگا، اسی قدر امن و امان ہوگا، اور جس قدر انسان توحید سے دور، شرک سے قریب، اسی قدر جو ہے فتنہ اور فساد، خوف و ہراس، بدامنی اور فساد برپا ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دیار سے توحید کی دولت لے کر اپنے ملکوں کو جائیں اور اپنے لوگوں کو توحید کا درس پڑھائیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الانعام کی 2 آیات اور سورہ کوثر کی 1 آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الانعام کے اندر بیان فرما رہا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، کہیے کہ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، میری قربانیاں، محیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔
تو نماز، قربانی، زندگی اور موت، مومن کا ہر عمل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کی ہر نقل و حرکت، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی ہر نقل و حرکت کس کے لیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کسی دیوی دیوتا کے لیے نہیں، کسی پیر و فقیر کے لیے نہیں، کسی ولی اور مرشد کے لیے نہیں، بلکہ اس کی ہر نقل و حرکت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام جسمانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا رب العالمین کی طرف سے آرڈر اور حکم دیا گیا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے تابعداری کو قبول کرنے والا ہوں، پابندی کرنے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو درس پڑھایا ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اور جس طرح ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہماری قربانیاں، ہمارے ذبیحے سب کس کے لیے ہوں؟ ہماری نظر و نیاز کس کے لیے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو۔ اگر ہم اس میں سے کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے منافی اور یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور رب کے لیے ہی قربانی پیش کیجیے۔ تو جس طرح نماز کسی اور کے لیے روا اور زیبا نہیں ہے، اسی طرح قربانی اور ذبیحہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا اور زیبا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں، 4 باتیں نبی حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتوں کی تعلیم دی، بیان کیا۔ پہلی بات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبیحہ پیش کرے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعن و طعن کرے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی بدعتی اور کسی مجرم کو پناہ دے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کے نشانات تبدیل کرے۔ میرے بھائیوں، ذبیحہ میں 2 چیزیں ہمیں دیکھنی، کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایک چیز یہ کہ اس کو ذبح کیا جائے تو کس کے نام سے؟ اللہ وحدہ لا شریک، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اگر بسم اللہ سے نہیں ذبح کیا گیا